أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إن حين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. تذکرہ نوح و ابراہیم علیہم السلام. اور نوح نے ہمیں پکارا تھا، بس ہم بہتر جواب دینے والے تھے. ہم نے ان کو اور ان کے اہل تعلق کو سخت ترین کرب و گھٹن سے نجات دی اور ان کی ذریت کو باقی رکھا اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر باقی رکھا. سلامتی ہو نوح پر. سب کی یہی دعا ہے. ہم اسی طرح اچھے کام کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. وہ ہمارے مومن بندوں میں تھے، پھر ہم نے دوسرے تمام لوگوں کو ڈبو دیا تھا، اور انہی کی جماعت سے تعلق رکھنے والے ابراہیم تھے. وہ وقت کتنا مبارک ہوگا جب وہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم، ہر کھوٹ کپٹ سے پاک دل لے کر آئیں گے. یاد کرو اس وقت کو جب انہوں نے
اپنے والد اور قوم کے لوگوں سے کہا تھا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ کیا اللہ کے علاوہ ان جھوٹے معبودوں کو چاہتے ہو؟ تم رب العالمین کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ اور جب قوم کے لوگ سالانہ میلے کے دن بڑے استھان کی طرف جا رہے تھے اور ان کو بھی لے جانا چاہتے تھے تو انہوں نے اپنا عذر پیش کرنے کے لیے ایک نگاہ ستاروں پر ڈالی تاکہ ستارہ پرست اس دھوکے میں رہیں وہ ستاروں کو دیکھ کر عمل کرتے ہیں، اور کہا کہ میں بیمار ہوں۔ انسان مختلف امراض کا شکار رہتا ہے۔ کسی تکلیف کا خیال کر کے انہوں نے یہ بات کہہ دی اور وہ لوگ ان کو چھوڑ کر پیچھے پلٹ گئے۔ وہ بتوں کو توڑنے کے موقع کے انتظار میں تھے۔ اب وہ مناسب وقت میں ان کے بتوں کی طرف گئے اور ان کے بڑے مندر میں ان کے درمیان داخل ہو کر بتوں سے کہنے لگے، کیا تم کھاتے نہیں؟ کیا بات ہے تم بولتے نہیں؟ اور اس کے بعد انہوں نے پوری قوت سے ان پر ضرب لگانا شروع کی اور سارے بتوں کو توڑ دیا اور مہادیو کی گردن میں کلاڑی لگا دی اور گھر واپس آ گئے۔ لوگوں نے واپسی پر مندر میں اپنے بتوں کا جو یہ حال دیکھا تو ایک شور مچ گیا۔ ابراہیم کو حکام کی طرف سے طلب کیا گیا اور لوگ دوڑتے بھاگتے ان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ابراہیم نے کہا کہ جن بتوں کو تم تراش کر بناتے ہو کیا ان کی پوجا کرتے ہو؟ حالانکہ اللہ نے تمہیں اور تمہارے عمل کو وجود بخشا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ان کے لیے ایک بڑا گڑھا بنایا جائے اور اس کی آگ کے الاؤ میں انہیں پھینک دیا جائے۔ انہوں نے ان کو جلا ڈالنے کی چالیں چلی اور ہم نے انہیں نیچا کر دکھایا۔ اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی اور ابراہیم کا بال بیکا نہیں ہوا، وہ غالب آئے۔ پھر حالات کے تقاضے سے بحکم الہی انہوں نے ہجرت کا فیصلہ کیا اور کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ اے میرے رب، مجھے نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ تو ہم نے انہیں ایک عاقل و فرزانہ لڑکے کی خوشخبری دی۔ ان کے فرزند اسماعیل پیدا ہوئے، اور جب وہ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچے تو ابراہیم نے ان کی قربانی کا خواب دیکھا اور ان سے کہا کہ میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، یہ حکم الہی ہے، بیٹے تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابا جان، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اسے پورا کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ آخر جب دونوں حکم الہی کے سامنے جھک گئے اور ابراہیم نے لخت جگر کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور لمحات کی دیر تھی کہ چھری چل جاتی، ہم نے آواز دی، اے ابراہیم، تم نے خواب سچ کر دکھایا، ہم اسی طرح اچھے لوگوں کو نوازتے ہیں۔ یہ ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی اور ہم نے اسماعیل کے فدیے میں ایک عظیم قربانی پیش کر دی اور ہم نے ان کا اچھا تذکرہ بعد کی نسلوں میں باقی رکھا۔ سلامتی ہو ابراہیم پر۔ ہم اسی طرح حسن عمل اختیار کرنے والوں کو نوازتے ہیں۔ وہ ہمارے مومن بندوں میں تھے اور ہم نے ان کو اسحاق کی خوشخبری دی جو ایک صالح نبی تھے، اور ہم نے انہیں اور اسحاق کو برکتوں سے نوازا۔ ان کی اولاد میں نیکوکار بھی ہیں اور اپنے اوپر کھلا ظلم کرنے والے بھی۔ سورۃ الصافات کی یہ آیات کریمہ آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 113 تک پڑھی گئیں اور ان آیات کا رواں ترجمہ پیش کیا گیا۔ سورۃ الصافات کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے اور کسی قدر تفصیل کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور اللہ کی طرف سے ان سے جو کام لینا تھا اور جو کام لیا گیا اس کا بھی تذکرہ ہے، اور اللہ نے ان کو اسماعیل کے نام سے جو اولاد عطا فرمائی
جو ان کے اکلوتے بیٹے تھے ان کا اور ان کی قربانی کا تذکرہ فرمایا گیا، اور پھر دوسرے بیٹے اسحاق کی بشارت کا ذکر اور اسحاق کے پیدا ہونے اور پھر نبی بنائے جانے کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ اس طرح ان آیات میں حضرت نوح اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کا تذکرہ موجود ہے۔ ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ یہ آیتیں مکہ مکرمہ میں مشرکوں کو سنائی جا رہی تھیں، کافروں کو سنائی جا رہی تھیں۔ اس ماحول میں یہ آیتیں پیش کی جا رہی تھی جو ماحول دیو مالائی تھا، جو ماحول مشرکانہ تھا، کافرانہ تھا، دشمنانہ تھا، منکرانہ تھا۔ اس ماحول میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا یہ کلام سنا رہے تھے۔ اس بات کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دھیان میں رکھنا چاہیے کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی آیات کریمہ کا جب ذکر آتا ہے اور ان کی تلاوت ہوتی ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تلاوت کسی درجے حفظ میں نہیں ہو رہی، اور آیات کریمہ کے معنی اور مطلب کسی دارالتفسیر میں نہیں بیان کیے جا رہے، یہ کسی دارالعلوم کا درس نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ آیات کریمہ کھلے بندوں کافروں کے ماحول میں برملا سنائی جا رہی اور پوری قوت کے ساتھ پیش کی جا رہی ہیں۔ ان آیات کو بازاروں میں سنایا جا رہا ہے، میل و ٹھیلوں میں سنایا جا رہا ہے، مجمعوں میں سنایا جا رہا ہے، بھیڑوں میں سنایا جا رہا ہے۔ یہ آیات ماحول کے ہر کونے پر پڑھی جا رہی ہیں، پیش کی جا رہی ہیں، اور آیات کریمہ کے مخاطب ظاہر ہے کہ نبی ہیں، مسلمان ہیں، لیکن اصلاً ان کا خطاب ان سے ہے کہ جو ابھی ایمان سے محروم ہیں۔ ان کے سامنے پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے، اور متعدد صورتوں میں جو مکہ مکرمہ میں خاص طور پر نازل ہوئی پیغمبروں کے تذکرے پیش کیے گئے، ان کی قوموں کا تذکرہ کیا گیا، پیغمبروں کے مشن کو یاد دلایا گیا، اور قوموں کی طرف سے جو رد عمل رہا اس کا تذکرہ کیا گیا، اور اس کے بعد منکر و کافر و مشرک قوموں پر جو عذاب آیا اس کا تذکرہ فرمایا گیا۔ قرآن کی مکی آیات انہی مضامین سے بھری ہوئی ہیں، اور سورۃ الصافات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور مکہ مکرمہ کے ایسا لگتا ہے کہ آخری دور میں سورہ کا نزول ہوا ہے۔ مکے والوں کو اب کھل کر یہ بات سنائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی دور میں حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنایا تھا، جو آدم ثانی کہلاتے ہیں۔ حضرت آدم کے بعد جو بھی پیغمبر آئے، ان کے بعد جو سلسلہ گمراہی کا شروع ہوا ہے، ان کے اٹھ جانے کے بعد، ان کی تبلیغ و دعوت کے بعد ایک طویل عرصہ ایسا رہا جس میں کوئی پیغمبر نہیں آیا، تو گمراہیاں پھیل گئی اور شرک نے اپنی جڑیں بنا لی، کفر عام ہو گیا۔ ایسی صورتحال ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو جب بحیثیت پیغمبر کے عراق کی سرزمین پر برپا فرمایا تھا تو ایک مومن بندہ موجود نہیں تھا، یعنی جو نسلیں گزر گئی تھیں اور جو پیغمبر مختلف علاقوں میں آئے ہوں گے، ان کی تعلیم، ان کی تلقین، ان کی تربیت کو حاصل کرنے والے جو افراد تھے وہ بھی باقی نہیں رہے تھے۔ اتنا زیادہ ظلمتوں کا اور کفر کا اور گمراہیوں کا دور دورہ تھا کہ ایک فرد بھی مومن نہیں تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو جو ماحول ملا، سر تا سر کافروں اور مشرکوں کا ظالمانہ ماحول ملا۔
اللہ کی طرف سے ان کو مامور کیا گیا کہ وہ ان کے سامنے توحید کی دعوت دیں، پیغمبر کا تعارف کرائیں، آخرت کی فکر پیدا کریں، ان کے اخلاق سنواریں، ان کے سامنے حق کو واضح طور پر بیان کریں۔ نوح علیہ السلام نے یہ مشن شروع کیا۔ پھر جو حیرت انگیز بات ہے، دماغ کو تھکا دینے والی اور ہمارے تصور سے پرے، وہ یہ کہ نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، اور اللہ کا پیغمبر بڑا حکیم ہوتا ہے، دانا اور فرزانہ ہوتا ہے، اور اپنے دور کا سب سے ممتاز فرد ہوتا ہے۔ وہ دعوت دیتے تو چند دنوں میں اثرات پڑنا شروع ہو جاتے، لوگ ان کے مرید ہوتے، لوگ متوسل ہوتے، لوگ ان کے پاس آتے، لوگ ان سے متاثر ہوتے۔ لیکن حیرت ہے انسانوں پر، حیرت ہے انسانی نسلوں پر، اور حیرت ہے کہ انبیاء جیسے خطاب کرنے والے خطاب کر رہے ہیں، اور جو باتیں فطرت کے عین مطابق ہیں، انسان کی فطرت میں ڈھلی ہوئی ہیں، ان کو پیش کر رہے ہیں، اور قوم ماننے کو تیار نہیں۔ اور بات 1 سال 2 سال کی نہیں، 10 سال اور 100 سال کی نہیں، 950 سال ایک قوم مخاطب ہے، ایک علاقے میں کام ہو رہا ہے، اپنے خاندان کے لوگوں میں کام ہو رہا ہے، اور دیگر خاندان کے جو افراد ہیں ان کے درمیان بات کہی جا رہی، اور لوگ سننے کے لیے تیار نہیں، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، لوگ کیچڑ اچھال رہے ہیں، لوگ تبصرے کر رہے ہیں، لوگ ایسا لگتا ہے کہ جانوروں سے بدتر ہے۔ کیا وہ لوگ لکڑی ہیں، پتھر ہیں؟ کیا سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے اتنے محروم ہو جاتے ہیں انسان؟ بہرحال انسانی تاریخ جو ہمارے سامنے بائبل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ انسان کا بگاڑ اس درجے کو پہنچ جاتا ہے، اتنا گہرا ہوتا ہے، اتنا سخت ہوتا ہے کہ انسان کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے، اور اس کا دماغ جانوروں سے زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم کو خطاب کرتے رہے، اور قرآن خود کہتا ہے وَمَا آمَنَ مَعْهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ 950 سال کی محنت کا جو حاصل ہے وہ یہ کہ تھوڑے لوگ تھے جو ایمان لائے۔ آج تو جتنا بڑا چالاک قسم کا پیر ہو، جتنا بڑا شیخ ہو اور مجاور ہو اور تصوف کی اور کرامتوں کی باتیں کرتا ہو، اس کے پاس بھیڑ لگ جاتی ہے، اور بڑی تعداد اس کے مریدوں کی ہوتی ہے، چیلوں کی ہوتی ہے، اس کا جتھا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد ہے جو کسی کو مانتی چلی جا رہی اور اس کے بارے میں کرامتوں کو بیان کر رہی، اور پیغمبر کے معجزات سامنے آتے ہیں، وہ چیزیں جو خارق عادت ہیں، وہ چیزیں جو غیر معمولی ہیں، وہ سامنے آ رہی ہیں، اور پیغمبر کی پیغمبری اور نبی کی نبوت پر دلیلیں پیش کر رہی ہیں۔ پھر پیغمبر خود اپنی ذات میں ایک بڑا ہی ممتاز فرد ہے، اس کے اخلاق بہت اعلیٰ ہیں، اس کی تعلیم بہت اعلیٰ ہے، اور اس کی سیرت اور اس کا کردار بہت ہی نورانی ہے۔ اس سب کے باوجود کیا ہو جاتا ہے؟ حق اور لوگوں کے درمیان کون سی وہ دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں، کون سی وہ کھائیاں ہوتی ہیں کہ ان کو پاٹا نہیں جا سکتا، وہ دیواریں گرائی نہیں جا سکتی۔ نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے، اور تھوڑے لوگ ایمان لائے، اور پیمانے سب لبریز ہو گیا۔ 950 سال، یہ تو اتنی بڑی مدت ہے کہ اس مدت میں تسلسل سے کام کرتے رہنا اور دعوت دیتے رہنا، یہ خود ایسی بات ہے کہ جس کا تصور مشکل ہوتا ہے۔
سوچنا بھی بھاری ہوتا ہے، لیکن قرآن اگر نہ بیان کرتا تو اس کو ایک کہانی سمجھا جاتا۔ بہرحال اب وہ وقت آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بتا دیا کہ جو لوگ ایمان لائے سو ایمان لائے، اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ اور وہ وقت ہے کہ جب حضرت نوح نے اپنی قوم کے خلاف، اس کافر و منکر قوم کے خلاف بددعا کی، اے اللہ اب ان میں سے کسی کو جیتا مت چھوڑ، اب ان کو فنا کر دے۔ تو بس اس وقت پر اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا کہ عذاب ان پر آئے گا اور وہ طوفان کا آئے گا، اور حضرت نوح علیہ السلام سے کہہ دیا گیا کہ آپ کشتی بنائیں، اور یہ فن اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ دنیا میں وہ پہلی کشتی بن رہی تھی، اسی لیے جب وہ کشتی تیار ہو رہی تھی تو لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیا بن رہا ہے، اس کا کیا ہونا ہے، لکڑی کا کون سا مکان بن رہا ہے، اور یہ کیسا ٹیڑھا ترچھا مکان بن رہا ہے۔ ان کا مذاق ہوتا رہا، اور ظاہر ہے کہ اس مذاق اور اس انکار کی روش اور اتنی طویل مدت کے بعد ان کے اندر، ان کے ایمان والے ساتھیوں کے اندر جو کرب تھا، جو گھٹن تھی، جو درد تھا، اس کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اللہ یہ فرماتا ہے کہ بس ہم نے اس کرب اور گھٹن سے ان کو نجات عطا کی۔ یہاں عذاب کی تفصیلات کا تذکرہ نہیں ہے، بہت اختصار ہے کہ ہم نے ان کی ذریت کو، یعنی جو مومن تھے، باقی رکھا، اور ان کا پھر نام باقی رکھا، ذکر باقی رکھا، تذکرہ باقی رکھا، اور آج تک باقی ہو، قیامت تک باقی رہے گا۔ پھر اللہ فرماتا سلام علی نوح فی العالمین، تمام جہانوں میں، دنیا میں نوح پر سلامتی ہو۔ سلامتی کی دعا ہر جگہ ہے، نوح کو سب سلام کر رہے ہیں، سلامی دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ جو بھی نیکوکار ہوتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں، وہ مومن تھے۔ اور یہ فرمایا دوسروں کو ہم نے ڈبو دیا۔ پھر یہ فرمایا گیا کہ نوح کے شیعہ ابراہیم تھے۔ قرآن پاک میں شیعہ کا جو لفظ ہے، جو بعد میں ایک فرقے کے لیے، مسلمانوں میں سے ایک فرقے کے لیے طے کر دیا گیا، شیعہ کا لفظ اچھے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے اور برے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اصلاً شیعہ کے معنی ہوتے ہیں ساتھ دینے والے، مشایعت کرنے والے، نصرت کرنے والے، اپنی جماعت کے لوگ۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ نوح کے شیعوں میں سے ابراہیم تھے، یعنی نوح کے راستے پر نوح کی نصرت کرنے والے، بعد کے دور میں نوح کے مشن کو زندہ کرنے والے ابراہیم تھے، اور ابراہیم بھی عراق میں تھے۔ تو یہاں سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ لفظ فی نفسی ہی اچھے معنوں میں ہوتا ہے، اور جس کو برے معنی دے دیے جاتے ہیں۔ ایک اور موقع پر یہ ہے کہ جو لوگ شیعہ بنتے، شیعتن کی جمع، یعنی جتھوں میں تبدیل ہوتے ہیں، امت کو جتھوں میں تبدیل کرنا، فرقوں میں تبدیل کرنا، فرمایا کہ یہ ایک بڑا جرم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جن کا اللہ سے تعلق نہیں رہتا، نبی سے تعلق نہیں رہتا، کیونکہ حکم الہی ہے کہ امت ایک ہو۔ اس امت مسلمہ کی وحدت اور اللہ کی وحدانیت، یہ دو ایسی حقیقتیں ہیں جو اس امت سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی، اور جو مجرم اس امت میں پھوٹ ڈالتے ہیں ان سے اللہ نمٹ لے گا۔ فرمایا ان کو ہم سنگین سزا دیں گے۔ تو بہرحال اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو لفظ ہی تفریق کا بن گیا کہ ایک طرف اہل سنت اور ایک طرف وہابی اور ایک طرف بریلوی اور ایک طرف شیعہ، یہ الفاظ اگر تفریق کے لیے بنا دیے گئے ہیں اور ان کا صحیح مفہوم باقی نہیں رہا، انہی سے پھوٹ ڈالی جاتی ہے، فرقے بنائے جاتے ہیں، تو یہ الفاظ منحوس اور اس تفریق والی نسبت کرنے والے منحوس۔ لہذا الفاظ کا استعمال یا تو صحیح معنی میں ہو، اور یا پھر امت صرف اپنے کو مسلم کہے، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ امت مسلمہ ہے اور دین اسلام ہے۔ خیر، حضرت
نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے تذکرے کے ساتھ حضرت ابراہیم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ ابراہیم قلب سلیم کے مالک تھے، ان کا دل پاک تھا، صاف تھا، محفوظ تھا۔ اللہ نے پیدائشی طور پر ان کو اپنا مجتبی اور مصطفیٰ بنایا تھا، ان کا انتخاب کیا گیا تھا۔ جس گھر میں وہ پیدا ہوئے اس گھر میں بت بنتے تھے، اس گھر سے بت بکتے تھے، اس گھر سے بت مندر میں سپلائی ہوتے تھے۔ وہ بت ابراہیم کے باپ آزر، وہ گھر آزر کا تھا، اور آزر ابراہیم کے باپ تھے، اور آزر بت گر تھے، اور وہ ہیڈ پریسٹ تھے۔ عراق میں بادشاہ کے بڑے مقرب تھے اور مذہبی سب سے بڑے نمائندہ تھے۔ وہاں کے وہ شنکر آچاریہ تھے، اور 4 شنکر آچاریہ نہیں تھے، وہاں کے اکیلے شنکر آچاریہ آزر تھے۔ تو آزر کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا، جب اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، جب اللہ کی حفاظت ہوتی ہے، تو پھر ایسے ماحول میں حفاظت ہوتی ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا کہ اس ماحول میں کون بچ سکے گا۔ ابراہیم کے دل میں توحید پیوست کر دی گئی تھی کہ نگاہوں میں توحید کا سما بسا ہوا تھا، وہ فکر کرتے تھے تو اللہ کی وحدانیت کی بچپن ہی سے اسی طرح اٹھان ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ اپنی شباب کی عمر کو پہنچے، جب وہ توحید کی باتیں کرنے لگے قوم سے۔ ابھی وہ نبی نہیں بنائے گئے تھے، لیکن اپنے لوگوں سے کہتے تھے کہ یہ کیا چکر ہے، تم سورج کی پرستش کرتے ہو، چاند کی پرستش کرتے ہو، ستاروں کی پرستش کرتے ہو، اور بتوں کی پرستش کرتے ہو، تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ خالق تو اللہ ہے، تمہارا بھی خالق ہے، اور جو چیزیں تم بناتے ہو ان کا بھی وہی خالق، اسی نے دماغ دیا، اسی نے ہاتھ پیر دیے، اسی نے صلاحیتیں دی، تو خالق وہ ہے۔ تمہارا جو عمل وجود میں آتا ہے اس کی تخلیق اللہ کی طرف ہے، منسوب ہے، یعنی قادر اللہ ہے، وہ تمہیں قدرت نہ دے تو کوئی عمل تم نہیں کر سکتے ہو، لیکن تمہیں چاہیے کہ اللہ کی قدرت کو مانو، اللہ کی تخلیق کو مانو، اللہ کی وحدانیت کو مانو، اللہ کی صفات کو مانو، اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، اور اللہ کی مخلوق کو اپنے لیے معبود مت بناؤ۔ حضرت ابراہیم یہ باتیں کہتے رہتے تھے، گھر پہ بھی کہتے تھے، باہر بھی کہتے تھے، اور جب گھر پہ وہ یہ بات کرتے تو والد کا یہ حال ہوتا کہ پارا چڑھ جاتا، اور وہ ابراہیم پر غصے کا اظہار کرتے کہ تو میرے گھر میں پیدا ہوا اور کہاں سے یہ باتیں لے کر آیا ہے۔ تو وہ اپنے باپ سے بھی کہتے، قوم کے لوگوں سے بھی کہتے۔ اب ہوتے ہوتے ان کے دل میں یہ بات آئی، ساری حجتیں انہوں نے قائم کر دی تھی۔ ایک موقع پر تو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے رات میں ستاروں کو دکھاتے ہوئے یہ کہا کہ بھئی یہ ستارے تو وہ ہیں جو صبح ہوتے ہوتے ڈوب جاتے ہیں، رات میں چمکتے ہیں، تو میں ان کی پوجا پاٹ کیوں کروں جو صرف رات میں رہتے ہیں، دن میں رہتے نہیں رہتے۔ چاند کے بارے میں اسی طرح کہا، اور پھر یہ کہا کہ چاند بھی غائب ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، تو میں اس کو کیسے اپنا خدا بناؤں۔ سورج کے بارے میں کہا، ہاں یہ تو مہادیو لگتا ہے، لیکن بہرحال اس کے بھی ڈوبنے کا وقت آیا۔ تو اپنی قوم کو مختلف موقعوں پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارا یہ جو مہادیو ہے یہ بھی تو غائب ہو جاتا ہے، تو اس کی پوجا پاٹ کیسے ہوگی؟ یعنی 24 گھنٹے تو یہ اپنا جلوہ دکھاتا نہیں۔ وہ اس طرح سے قوم کو سمجھاتے رہے، خطاب کرتے رہے، عوام اور خواص سب کے سامنے۔ ظاہر ہے کہ منطقی دلائل و فلسفیانہ دلائل تو نہیں پیش کیے جاتے، عام فہم باتیں جو ہوتی ہیں وہ سمجھائی جاتی ہیں۔ اب انہوں نے ایک فیصلہ کیا، بہت بڑا فیصلہ، بڑا خطرناک فیصلہ، ایک ایسا فیصلہ کہ جس میں جان جھونکوں میں ڈالنی تھی، ایک ایسا فیصلہ جس کے بارے میں وہ سمجھتے تھے کہ اب اس کے بعد شاید میرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، لیکن وہ ایسے اللہ کے دیوانے تھے، ایسے توحید کے متوالے اور شیدائی تھے، اور بس اس کا ایسا سودا سمایا ہوا تھا کہ اس کے مقابل میں کوئی چیز انہیں قبول نہیں تھی، اور شرک کی نفرت تو گھٹی میں پڑی تھی ان کے۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ میلے کے دن سب لوگ شہر چھوڑ کے جائیں گے،
جہاں میلہ ٹھیلا ہوتا ہے وہاں سب جائیں گے۔ میں اس موقع پر یہ ان کو بتاؤں گا کہ یہ جو پتھر کی مورتیاں ہیں، لکڑی اور دھاتوں کی چیزیں بنی ہوئی ہیں، ان میں کوئی طاقت نہیں ہے، یہ بے کس ہے، یہ بے بس ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت ہیں، لیکن تم خود اپنے کو تماشا بناتے ہو۔ تو انہوں نے طے کیا کہ میں ان کو پاش پاش کر دوں گا۔ لوگ جانے لگے تو ابراہیم سے کہا گیا کہ چلو بھائی تم بھی چلو، جو پروگرام ہو رہا ہے اس میں تم کو بھی چلنا چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہاں یوں ذکر کیا گیا کہ انہوں نے ستاروں پر، رات کا وقت تھا، ستاروں پر ایک نگاہ ڈالی، گویا یہ تاثر دینے کے لیے کہ بھائی میں ستاروں کو دیکھ کر یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ موقع مناسب ہے کہ نہیں، تاکہ جو ستارہ پرست ہیں وہ اس بھول میں رہیں کہ ابراہیم بھی ستاروں سے اپنی وابستگی کا اظہار کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت انہوں نے ایک ترکیب اختیار کی تھی، اور طبیعت ہر انسان کی نشیب و فراز سے گزرتی ہے اور کچھ نہ کچھ تو باتیں لگی رہتی ہیں ایسی کہ جن کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ تو انہوں نے ایک نگاہ ستاروں پر ڈالی، سوچ کے لیے بھی یہ ہوتا ہے، اور یہ معروف بات ہے کہ انسان غور کرتے کرتے کبھی نگاہ اوپر اٹھا لیتا ہے، کبھی کبھی اپنے ہاتھ سے سر کو کھجلانے لگتا ہے۔ یہ انسان کے مختلف عمل ہوتے ہیں سوچنے کے موقع پر، تدبر کرنے کے موقع پر، تو چاہے محاورے کے طور پر یہ عمل ہو یا انہوں نے ایک ترکیب اختیار کی ہو اور یہ چاہو کہ ایک ہیلا دے کر ان سے بچا جائے، اور یہ کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، آپ جائیے، کیونکہ ان کے ذہن میں ایک منصوبہ تھا۔ اور لوگ جب چلے گئے، سناٹا ہو گیا، تو پھر وہ پہنچے ان کے بڑے معبد میں، اور وہاں بتوں کو انہوں نے پاش پاش کر دیا، جس کلاڑی سے کیا وہ مہادیو کی گردن میں لٹکا دی۔ اور اب انہیں معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ بہرحال لوگ جب واپس آئے، دن ہو چکا تھا، اور یہ منظر انہوں نے دیکھا، ایک آگ لگ گئی، ایسا اشتعال کہ وہ بھیڑ اگر ان کو پا لیتی تو کیا ان کے ساتھ کر گزرتی۔ لیکن بہرحال وہ بڑے گھرانے کے تھے، ہیڈ پریس کے بیٹے تھے، شنکراچاریہ کے بیٹے تھے، اس لیے آسان تو تھا نہیں کہ لوگ اپنی طرف سے کارروائی کریں، لیکن ان کی بات پر لوگوں میں ایسا غصہ تھا کہ منٹوں سیکنڈوں میں یہ بات تھانوں سے ہوتے ہوا تھے اس وقت کے حاکم نمرود کے ہاں پہنچا دی گئی، بات دربار میں پہنچ گئی، سلطنت کے ایوان میں پہنچ گئی، اور یہ بتایا گیا کہ عوام بھڑکے ہوئے ہیں اور سزا دینا ضروری ہے۔ یہ کہا گیا کہ ایک جگہ بنائی جائے جہاں الاؤ جلایا جائے اور اس کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ اب بادشاہ سلامت کے غصے کی بھی کوئی انتہا نہیں تھی، اور بادشاہ سلامت نے گرفتار کروایا ابراہیم کو، اپنے دربار میں بلایا، اور اس کے بعد بحث کرنا شروع کی، اور یہ کہا کہ تو نے یہ حرکت کیسے کی، جانتا نہیں کہ میرے ہاتھ میں ہے موت و زندگی؟ تو ابراہیم نے اس وقت یہ کہا کہ آپ کے ہاتھ میں موت و زندگی ہے، کیا آپ کے ہاتھ میں یہ بھی ہے کہ سورج کو آپ مغرب سے نمودار کر دیں؟ اگر آپ کے ہاتھ میں یہ طاقتیں ہیں اور آپ مالک ہیں، رب آپ ہیں، تو آپ سورج کو بجائے مشرق کے مغرب سے نمودار کر کے دکھا دیجئے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو دن طلوع ہو، اب وہ دن پورب سے نہیں طلوع ہوگا، پچھم سے طلوع ہوگا، ہم آپ کی قدرت و طاقت دیکھنا چاہتے ہیں۔ کھلم کھلا کھرا جواب دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایسا جواب تھا جس کے بعد وہ خود ہکا بکا سا رہ گیا، یعنی یہ کہ میرے ہاتھ میں موت و زندگی ہے۔ روایتوں میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اس نے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کی گردن اتروا دی اور ایک کو باقی رکھا، اور یہ کہا دیکھ میرے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے تو کیا سمجھتا ہے۔ لیکن بہرحال
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ بات کہی کہ ذرا سورج کو پچھم سے نکال کے دکھا دیجئے تو واقعہ وقع ہو گیا کہ معلوم یہ تو اس کے بس میں ہے نہیں. لیکن بہرحال اب یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ ابراہیم کو سزا ہی دینا، خاتمہ کر دینا. اتنے پورے ملک میں ایک فتنہ برپا کر رکھا ہے، وہ خاص طور پر کیپٹل میں اس کی طرف سے مسلسل یہ باتیں کہی جاتی رہتی ہیں. تو ایک انتشار ہے، ایک ہنگامہ کھڑا ہوا ہے. ان لوگوں سے کہوں گا، یہاں پر تھوڑا سا ٹھہر کر ان لوگوں سے کہوں گا جو حکمت اور دانش مندی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں حکمت کا تقاضا ہے کہ خاموش رہا جائے، حکمت کا تقاضا ہے کہ زبان بند رکھی جائے، حکمت کا تقاضا ہے کہ بات نہ چھیڑی جائے، حکمت کا تقاضا ہے کہ توحید کی بات نہ کی جائے، انسانیت کی بات کی جائے، آپس کی صرف دوستی کی بات کی جائے، وہ بات ہی نہ کی جائے جس سے لوگ چھڑتے ہیں اور بھڑکتے ہیں. یہ آج کل کے حکیم اور دانا جن میں بڑے بڑے مولانا بھی ہیں وہ یہ بتاتے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ قرآن پاک انبیاء کرام کے جو واقعات بیان کرتا ہے، جو تذکرہ قرآن نے حضرت نوح کا کیا اور حضرت ابراہیم کا کیا اور دیگر انبیاء کا کیا، وہاں تو ہر جگہ یہی بیان کیا جاتا ہے کہ اپنی قوم کے عقائد کے خلاف، ان کی فکر کے خلاف اور ان کے متفق علیہ نظام کے خلاف جو اٹھتا ہے اور ان سے ٹکراتا ہے اور کھل کر ان کے عقائد کے خلاف بات کرتا ہے، جس کے نتیجے میں قوم کے لوگ اس نبی کے دشمن بن جاتے ہیں، خاندان کے لوگ دشمن بن جاتے ہیں، روڑے اٹکاتے ہیں، فتنہ برپا کرتے ہیں. کوئی ایسا پیغمبر تاریخ میں نہیں گزرا ہے جس کے ساتھ یہ نہ ہوا. اور قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اس نے اپنے نبیوں کو سب سے زیادہ حکمت عطا کی اور علم عطا کیا. تو اب نبیوں کی حکمت دیکھی جائے، نبیوں کا علم دیکھا جائے، یا جھوٹے مولاناؤں، جھوٹے پیروں، جھوٹے شیخوں کی حکمت دیکھی جائے اور ان کی عقل مندی کی داد دی جائے جو انبیاء کے راستے سے ہٹ کر دنیا داری کا راستہ اختیار کر کے دنیا داری کو حکمت سے تعبیر کرتے ہیں. بہرحال قرآن خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، جن کی ملت کو اختیار کرنے کا خاتم النبیین کو حکم فرمایا گیا، وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے محمد تم بھی ابراہیم کی ملت کا اتباع کرو. ابراہیم کے طریقے کے اتباع کا حکم تو نبی کو دیا جا رہا ہے. تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ عمل کیا، قرآن اس عمل کو پیش کر رہا ہے. اور ایک مقام پر قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے، لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ. اے لوگو، اے مسلمانوں، تمہارے لیے ابراہیم اور جو ان کے ساتھ تھے، ان کی حیات، ان کے کیریکٹر، ان کے کردار، ان کے عمل میں نمونہ موجود ہے. تو قرآن ان کے عمل کو ہمارے لیے بطور نمونہ پیش کر رہا ہے. اور نبی کے لیے، پہلے تو نبی مخاطب ہیں اللہ کے کلام کے، ان کے لیے ابراہیم کے نمونے کو پیش کر رہا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ جب ان کا نمونہ اللہ کو اتنا پسند ہے اور اللہ نے ان کو خلیل بنایا، اپنا دوست، اپنا محبوب قرار دیا، تو وہ کیا بات تھی، وہ کیا ادا تھی ابراہیم کی. ابھی آگے آپ دیکھیں گے کہ ابراہیم کی یہی وہ ادا ہے، خدا پر مر مٹنے کی اور فنائیت کی اور اللہ کی بے پناہ محبت کی وہ ادا ہے کہ جس میں جب یہ کہا گیا کہ اپنے بیٹے کو میرے لیے قربان کر دو، اکلوتے بیٹے کو، تو ابراہیم اس کے لیے تیار. اب یہاں ظاہر ہے کہ بادشاہ نے حکم دیا، آرڈر دے دیا گیا کہ الاؤ جلایا جائے، ابراہیم کو اس الاؤ میں پھینک دیا جائے، اور پھینک دیا گیا. دوسرے مقام پر اللہ کی طرف سے یہ بیان کیا گیا ہے سورہ انبیاء میں کہ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ، ہم نے حکم دیا آگ کو، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈک بن جا، سلامتی بن جا. تو آگ کس نے پیدا کی ہے؟ پانی کس نے پیدا کیا ہے؟ زمین کس نے بنائی ہے؟ آسمان کس نے بنایا ہے؟ جس اللہ نے آگ بنائی ہے وہ جب چاہے آگ کو پانی بنا دے اور
پانی کو آگ بنا دے، وہ متضاد چیزوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈک بن جا، سلامتی بن جا، تو وہ آگ ابراہیم کے لیے باد بہاری بن گئی۔ اب ابراہیم اس طرح سے آگ کے الاؤ میں بیٹھے تھے کہ جیسے کسی پارک میں بیٹھے ہوئے باد نسیم کا لطف لے رہے ہوں۔ آگ بجھ گئی، لکڑیاں راکھ بن گئیں، ابراہیم کا ایک بال بھی نہیں جلا۔ یہ وہ منظر تھا جس میں پورے ملک میں اس طرح سے خبر پھیلی اور ان کی عقیدت، ان کی عظمت لوگوں کے دلوں میں اس طرح سے بیٹھ گئی، ان کے دماغوں پر ایسا سکہ چلا کہ اب یہ نمرود کو محسوس ہوا کہ اب مجھے چھوڑ کر سارے لوگ ابراہیم کی حکومت پر متفق ہو جائیں گے، ان کو دیوتا مان لیں گے، کیونکہ آگ انہیں جلا نہیں سکی۔ جو قصے ہیں، کہانیاں ہیں، ہندو بھائیوں کے ہاں ہولی جو کھیلی جاتی ہے، ہولی جلائی جاتی ہے، تو کیونکہ جو اپنے کو برہمن کہتے ہیں اصلاً یہ بھی ابراہیم کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، اگرچہ ابراہیم کے نام سے ان کے ہاں قصہ موجود نہیں ہے، لیکن وہی قصہ کہ آگ میں ڈالا گیا اور پھر آگ نے ان کو نہیں جلایا اور وہ کامیاب رہے، محفوظ رہے، اسی کی خوشی منائی جاتی ہے اور پھر جناب ہولی کھیلی جاتی ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں حضرت نوح کا قصہ بھی، جو بڑا طوفان آیا عالمی، وہ بھی موجود ہے ویدوں میں، اور حضرت ابراہیم کا جو واقعہ وہ بھی موجود ہے، اگرچہ نہ اس کی صحیح سند موجود ہے اور نہ تفصیلات موجود ہیں اور نہ نام موجود ہے، لیکن بہرحال واقعات ملتے جلتے ہیں۔ اور وہاں بھی ان کو بتایا گیا ابراہیم ایک ایشور کو، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، اور انہوں نے شرک کا انکار کیا اور وقت کے حاکم نے انہیں آگ کے الاؤ میں ڈال دیا، لیکن آگ انہیں جلا نہیں سکی، اور اپنے مالک اور ایشور و پروردگار کے حکم سے آگ ان کے لیے ٹھنڈک بن گئی اور سلامتی بن گئی۔ یہ واقعہ ہوا۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، اور اس حفاظت کے بعد حکومت کو یہ خطرہ ہوا کہ اب ساری پبلک، سارے عوام ابراہیم کے دیوانے ہو جائیں گے اور ان کی عقیدت کے سامنے جھکیں گے اور انہی کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اس لیے حکومت نے طے کیا کہ اب ابراہیم سے کہہ دیا جائے کہ آپ ملک چھوڑ دیں، اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو حضرت ابراہیم اس وقت عراق کو چھوڑ کر سیریا چلے گئے، اور سیریا سے پھر وہ ایجپٹ گئے، مصر گئے۔ مصر میں حضرت ہاجرہ سے ان کی شادی ہوئی۔ اس سے پہلے حضرت سارہ ان کے نکاح میں تھیں، کوئی اولاد نہیں تھی، اور حضرت ہاجرہ سے مصر میں نکاح ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کو وہ بیٹا عطا فرمایا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا، جس کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے جس کے حق میں دعا سن لی۔ اور پھر یہ وہ اسماعیل تھے جو ابراہیم کے اکلوتے بیٹے تھے، اور انہی کے بارے میں اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ ان کو میرے لیے قربان کر دو۔ بائبل میں لکھا ہے کہ اسحاق کی قربانی کا حکم تھا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اکلوتے بیٹے تھے، جبکہ بائبل ہی میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ اکلوتے بیٹے ابراہیم کے اسماعیل تھے۔ ایک طرف بائبل یہ کہتی ہے، اور دوسری طرف جب قربانی کا مسئلہ آتا ہے تو اسحاق کی طرف اس قربانی کو منسوب کر دیتی ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے مفسرین بھی اسرائیلی روایات سے متاثر ہوئے، اور انہوں نے بھی حضرت اسحاق کی قربانی کا تذکرہ کر دیا۔ یہ بائبل کے تضادات کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے، اور اس تفسیر میں جو روایتیں اسرائیلیات داخل کر دی گئی ہیں ان سے متاثر ہونے کے یہ نتائج ہیں کہ ہمارے ہاں بہت سی خرافات تفسیروں میں داخل ہو گئی ہیں۔ بہرحال حضرت اسماعیل ہیں جو ابھی دودھ پیتے تھے،
اور اللہ کا حکم تھا کہ اب اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اسماعیل کو مکہ مکرمہ پہنچا دو، جہاں کعبہ مقدسہ کی عمارت تھی کسی زمانے میں، اور وہ ڈھہ چکی تھی، صرف بنیادیں رہ گئی تھیں، وہاں پر ان کو بسا دو اور تم واپس چلے آؤ۔ ظاہر ہے کہ وہاں نہ پانی تھا نہ کھانے کا کوئی انتظام تھا۔ حضرت ہاجرہ حیران تھی کہ ابراہیم یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہاں چھوڑ رہے، کہا کہ اللہ کا ایسا ہی حکم ہے۔ تو وہ بھی اللہ کی ایسی بندی تھی، ایسی مومنہ صالحہ نیک و پارسہ خاتون تھی کہ انہوں نے کہا اگر اللہ کا فیصلہ ہے تو بس میں راضی ہوں۔ تو ابراہیم چلے آئے تھے، اور پھر وہ ساری تفصیلات ہیں کہ اسماعیل کے لیے پانی تلاش کرتی رہی ہوں، پھر جہاں اسماعیل پڑے ہوئے تھے وہیں سے زمزم کا چشمہ جاری ہوا، وہ ایک تفصیلی تاریخ ہے۔ بہرحال یہ وہ اسماعیل تھے جو آگے بڑھے، پھر انہی کو ساتھ لے کر حضرت ابراہیم نے کعبہ مقدسہ کی عمارت اٹھائی۔ اس طرح کے جو جرہم قبیلے کے لوگ موجود تھے ان کے مزدور ساتھ لگے ہوں گے، اور اصل کام حضرت ابراہیم اور اسماعیل مل کر کرتے رہے، اور کعبے کی عمارت تعمیر ہوئی۔ اور اللہ کی طرف سے پھر اسماعیل کے لیے یہ فیصلہ ہوا، ایک خواب دکھائے گئے حضرت ابراہیم کو، ایک رات، دوسری رات، تیسری رات، کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ جب بیٹے سے کہا کہ بیٹے مجھے یہ خواب کے ذریعے حکم دیا جا رہا ہے، اللہ کی وحی اس طرح مجھے مخاطب کر رہی ہے، بتاؤ تم کیا کہتے ہو، کیا سوچتے ہو بیٹا؟ ظاہر ہے کہ آگے نبی بننے والا تھا، اور ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا تھا۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جو حکم اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے آپ بلا کسی فکر کے اس کا نفاذ کیجئے، یہ جان پدر حاضر ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم اسماعیل کو لے کر قربان گاہ گئے تھے، اور لٹا بھی دیا تھا، اور لٹایا تھا اس طرح کہ چہرہ نظر نہ آئے، الٹا لٹا کر چاہتے تھے کہ چھری پھیروں اس طرح کے چہرے کا سامنا نہ ہو، شفقت پدری جوش میں نہ آ جائے، اور کہیں اللہ کے حکم میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اللہ کو تو صرف آزمانا تھا، بس ایک سیکنڈ میں میڈھا جنت سے حاضر کیا گیا، اسماعیل کو ہٹا دیا گیا، اور پھر میزے پر چھری چلوا دی گئی۔ اور اسماعیل جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا کہ میں اسے ترقی دوں گا، عروج عطا کروں گا، اور اس کو برکت دوں گا، اس کو اولاد دوں گا، اور اس کو نبی بناؤں گا، جو اللہ کی طرف سے فیصلے تھے، اور بائبل میں یہ باتیں موجود ہیں۔ اور پھر تقریباً 15 سال کے بعد حضرت سارہ سے اسحاق پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم نے یہ عمل جو کیا اللہ کی مرضی کے مطابق، اور اپنے کو بس اللہ کے لیے قربان کر دیا، یہی ان کی اصل صفت تھی کہ اللہ کا جو حکم ہو اس کو من و عن پورا کرنا ہے، وہاں میں نہیں آئے گا۔ انا کو ختم کر دیا تھا، اللہ کے لیے فنا ہو گئے تھے۔ یہی سب سے اعلیٰ راستہ ہے، تمام پیغمبروں نے یہی راستہ بتایا ہے، اور پیغمبروں نے جو راستہ بتایا اس میں بلند ترین مقام حضرت ابراہیم کا ہے، کہ خاتم النبیین کو یہ حکم ہے کہ آپ بھی ابراہیم کی ملت کا اتباع کیجئے۔ اور ظاہر ہے کہ ابراہیم ہی کی اولاد تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے خواب کی جو تعبیر تھی وہ یہ تھی کہ اسماعیل کو اللہ تعالیٰ عروج عطا فرمائے گا، اور پھر اسماعیل کے ذریعے ہی ان کی نسل میں وہ محمد عربی پیدا ہوں گے، جو ختم المرسلین ہوں گے، جو سید الاولین والآخرین ہوں گے، جو امام الانبیاء والمتقین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو وہ مقام عطا فرمائے گا جو کسی نبی کو نہیں ملا، جو کسی فرشتے کا مقام نہیں ہے۔ وہ اللہ ابراہیم کی اولاد میں، اسماعیل کی اولاد میں ایسے انسان کو پیدا کرے گا، اور اس کو یہ بلند مقام عطا فرمائے گا۔ آخر میں یہی فرمایا گیا کہ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم پر، نیک وکاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ وہ مومن تھے، اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت دی تھی۔ جب انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا تو ہم نے یہ بشارت دی، خوشخبری دی کہ اب تمہیں اسحاق کے نام سے اولاد عطا کی جائے گی، وہ نبی ہوں گے، وہ بھی نبی ہوں گے۔ اور یہ فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو بھی برکتوں سے نوازا، اسماعیل کو تو جس طرح نوازا گیا وہ سب ظاہری ہے، اور اسحاق کو بھی برکتیں ہم نے عطا کی۔ اب جو ان کی اولاد ہے ان میں اچھے بھی ہیں اور غلط لوگ بھی ہیں،
ظاہر ہے کہ مکہ مکرمہ میں جب یہ بات سنائی جا رہی تھی تو قریش کے وہ سب لوگ جو نسبی طور پر اپنے کو حضرت اسماعیل کی طرف منسوب کرتے تھے، ان میں مشرک اس وقت زیادہ تھے، کافر تھے، تھوڑی سی تعداد تھی جو حلقہ اسلام میں داخل ہوئی تھی۔ تو اس وقت محسن وہ تھے جو مومن تھے، وظالم لنفسہ مبین، اور کھلے ظلم کرنے والے وہ لوگ تھے جو کفر پہ قائم تھے، شرک پہ قائم تھے، جو خود ابراہیم کے خلاف تھے، جن کی طرف نسبت کر رہے تھے۔ آج یہی بات ان سے کہی جانی چاہیے، اور میں کہتا ہوں جو حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں، بارگاہ میں اجمیر میں حاضر ہوتے ہیں، اور رودولی میں حضرت شیخ عبدالحق کے ہاں، اور نظام الدین میں حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ پہ حاضر ہوتے ہیں، کہ ان سب حضرات کا یہ حال تھا کہ انا کو مٹا دیا تھا، خدا میں فنا ہو گئے تھے، اور اللہ کی وحدانیت کی تلقین کرتے تھے، اور اس ملک کے لاکھوں مشرک ان کے ذریعے حلقہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ آج انہی کی درگاہ میں جا کر شرک کیا جا رہا ہے، انہی کو دکھ دیا جا رہا ہے، انہی کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، انہی کے پاس جا کر وہ عمل کیا جا رہا ہے جو نبی کی حدیثوں کے خلاف، قرآن کی آیتوں کے خلاف، ان کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ آخر کیا ہو جاتا ہے؟ جیسے مکے کے منکروں کا وہ حال ہو گیا تھا، آج کے دور میں بھی ان کے راستے پر لوگ چل رہے ہیں، جو وہاں بھیڑ لگاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، شفا مانگتے ہیں، کامیابی مانگتے ہیں، ان کو خدا کے شریک کرتے ہیں، دیوتا بنا لیتے ہیں۔ تو در حقیقت یہ ان کے راستے پر چل رہے ہیں جن کو اللہ نے فرمایا وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور جو ان کی قبر پہ حاضر ہوتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، اپنے لیے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ سے لو لگاتے ہیں، اور نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور فرائض کو انجام دیتے ہیں، اور سنن کا اہتمام کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا محسن ومن ذریتہما محسن۔ تو ایسے ہی ان بزرگوں کے راستے پر چلنے والے اور نیکوکاری اختیار کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے اللہ کو فراموش نہیں کرتے، اور اللہ کے ساتھ کسی بھی حیثیت سے کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ ایسے وحدانیت کا عقیدہ رکھنے والے، پیغمبر کی بات ماننے والے، قرآن کے مطابق عمل کرنے والے محسنین ہیں، اور ان کے علاوہ جو ہیں وہ ظالمین ہیں۔ قرآن نے یہ بات بالکل وضاحت کے ساتھ کہہ دی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔